बेड़ा तरना कीते सन कोका कोला पी रहे हैं गुड लुकिंग है ਐਵੇਂ ਫਰਾਡ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ बगैरत नो तो हमें उससे इंस्पिरेशन लेनी है या बेगैरता तो लेनी है थोड़ा कुड़ियां ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਕਸ਼ੋ ਕਦਮ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣਾ कोई चंगा काम कर जाना पूरी दुनिया में इस वक्त कॉकरोच तो माशाल्लाह डीएचए के महंगे इलाके में रहती हूँ सर कश्ती चलाते हुए मैं आ रही थी सह रहे हैं सहते रहते हैं ये अवेयरनेस है इस सिस्टम के खिलाफ रिवोल्ट हो रहा है तालीम सेहत हाउसिंग ये हमारे आइन में लिखा हुआ है हुण राहुल गांधी ਨੂੰ याद आया आके लम्हा पाया तस्वीर बनवाने पॉलिटिकल पार्टीज को बाईपास कर रही है यूथ जाम साकी वो बेनजीर भी बड़ी जाती थी उनके घर उसने कुएं में छलांग लगा दी और खुदकुशी कर गांधी और नेहरू चलो गोरों को यहाँ से निकाले एक मैकार्थी सेनेटर था बड़े बेगैरत इंसान था ये एक औसत दर्जे का एक्टर था कि अंदर और कोई ना आए ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੀ ਰਹਿ मैं इतनी लिहाजा इंजन होए तो उन्हें कत्ल करके कटना पे ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ you never know और आज क्या ट्रेंड चल रहे हैं हाँ पूरी दुनिया में इस वक्त कॉकरोच तो हर जगह बैठ के यूथ देख रही है और फिर वो देखती है कि यार इधर क्या कंट्राडिक्शन वो से वही नजर आती हैं अब अमेरिका है मिसाल के तौर पे वहां पे लोन्स का मसला है सारी उम्र जो स्टूडेंट्स लोन लेके पढ़ते हैं पूरी सारी उम्र जिंदगी वो उसी को उतारते रह उतर ही नहीं सकता वो हाँ इसी तरह तो ये अवेयरनेस है इस सिस्टम के खिलाफ रिवोल्ट हो रहा है एंड आई थिंक इट्स पॉजिटिव तो सर मैं तो अभी जब आ रही थी तो माशाल्लाह डीएचए के महंगे इलाके में रहती हूँ सर वहाँ से आते हुए पूरी गाड़ी जो थी वो पानी के अंदर डूबती हुई कश्ती चलाते हुए मैं आ रही थी मैं इर्द गिर्द देख रही थी ऑब्जर्व कर रही थी ट्रैफिक स्टक सामने से एक बड़ी गाड़ी आती है सही पानी उड़ाती हुई उसके लिए मज़े हैं अब हम लोग के लिए तो नहीं उस तरह उड़ता वो पानी आके मोटरसाइकिल वालों के मुंह पे गिरता है रिक्शे वालों पे मुंह पे गिरता है शुक्र है शीशा मेरा बंद था मैं बच गई नहीं तो ये मेकअप ना होता उसके बाद मैं रिस्पॉन्स देख रही थी मोटरसाइकिल वाले को भी देखा रिक्शे आराम से उन्होंने अपना मुंह साफ किया उन्होंने पलट के उस गाड़ी वाले की तरफ देखा भी नहीं जबकि मेरा रिस्पॉन्स क्या था बेड़ा तरना ये मेरा रिस्पॉन्स था और उसी पानी के अंदर गंदे पानी के अंदर मैंने बच्चों को जो यूथ है पाकिस्तान की कच्चे पा के तो नहा रहे अब मैं तुम्हें एक और बात आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात इत्तफाकन कर दी है या सोच के की है मगर कर दी है देखो अदवार होते हैं कार्ल मार्क्स ने एक बात कही थी उसने कहा था कि बाज़ ऐसे ज़माने होते हैं कि जब हफ्ते दहाइयों में गुजरते हैं रेंगती रहती है जमाने पलटते हैं फिर दहाइयां हफ्तों में गुजरती हैं क्वालिटेटिव चेंज आती है आपने कभी हाथ में रेत डालो और ऐसे वो तो पिरामिड बन जाएगा बिल्कुल वो पिरामिड बनते ही ना अगला एक ऐसा वक्त आएगा कि अगला एक जरा उस पिरामिड को डिमोलिश कर देगा ट्रू समाज भी ऐसे हैं वन ट्रिगरिंग फैक्टर ना वो क्वालिटेटिव समाजों में क्वालिटेटिव तब्दीली का वक्त आ गया सह रहे हैं सहते रहते हैं लंबे अरसे तक सहते रहते हैं देन देयर कम्स अ टाइम व्हेन दे से नो एंड दिस इज द टाइम व्हेन दे आर सेइंग नो चाहे अभी आपने इंडोनेशिया की बात की या आपने जितनी ये ट्यूनिस तो वो तो अरब स्प्रिंग थी थोड़ी पीछे रह गई अब ये नया खेल शुरू हुआ है अरब स्प्रिंग का जो अनफिनिश्ड एजेंडा था वो अनफिनिश्ड एजेंडा आज की यूथ लेके तारीख के मैदान में उतरी है और इन्हें तारीख के मैदान में लड़ के ये जो है इन लोगों के से ये कितने लोग हैं मुझे एक बात बता पाकिस्तान की तरह उसने कहा ना कार्ल मार्क्स के बारे में कहा गया कि यार ये निजी मलकियत के खिलाफ है ठीक है वो कहता है यार बात सुनो तो 99% लोगों की निजी मलकियत तो तुमने खत्म कर दी है सिर्फ 1% की है हमने सिर्फ 1% की खत्म करनी है मसले का हल मसले का हल तो लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मांग रहे हैं राइट्स मांग रहे हैं स्टेट को कह रहे हैं अपना रोल प्ले करो हमारी एजुकेशन तालीम सेहत हाउसिंग ये हमारे आइन में लिखा हुआ है ये चीजें प्रोवाइड करना उसको प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी करके साइड पे किया हुआ है मगर हमारे आइन में लिखा हुआ है तो इसलिए और दूसरी बात जो मैंने पहले की थी मैं दोबारा वाई नोबल ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਤਸਵੀਰ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ क्या उसकी कूल वीडियो आई नहीं ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ गुड लुकिंग है नहीं वो गुड लुकिंग तो चलो हो दैट इज थोड़ा कुड़ियां ਦਾ मामला है ना मेरा मैं ये कह रहा हूं कि अब तुम्हें याद आया है बिल्कुल ऐसे ही है तुम जब तुम्हारी पार्टी सेकुलरिज्म क्या होता है नेरोवियन सोशलिज्म पता क्या था कि टाटा बिरला ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦਿਓ तो अरमा कमाते हो ਐਵੇਂ फराडी है अब क्या हुआ पॉलिटिकल पार्टीज को बाईपास कर रही है यूथ
ہاں This youth has demonstrated very clearly these parties are irrelevant. انہوں نے کوئی کھیل نہیں, انہوں نے کوئی رول نہیں, انہوں نے خوفناک ڈسکنیکٹ ہے بچوں کے اور یوتھ کے اس سے. سر میرا آپ سے ایک اور سوال ہے. جین زی, ملینیلز, ان سے پچھلے جو ہے وہ ملینیلز ہو گئے, پھر ایک پرانی جنریشن ہے. مجھے یہ لگتا ہے جیسے پرانی جو جنریشن ہے وہ آج کے جو پرانی جنریشن ہے ان کا وے آف تھاٹ آبویسلی وہ اور تھا. اب کی جو جنریشن ہے اس کا وے آف تھاٹ, اس کی ایون اس کے پرابلم بھی مشکل ہماری ڈفرینٹ ہے. ہمارے لیے سوشل میڈیا پہ پریزنٹ رہنا مجبوری ہے, ہمارے لیے وائرل ہونا اگین ایک مجبوری ہے, ٹرولنگ کروانے کا کسی کو کوئی شوق نہیں. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جب آرام سے آ کے بیٹھ جاؤ گے نا تو کسی نے آپ کو منہ بھی نہیں لگانا. لیکن یہ بات ہماری پرانی جنریشن سمجھ بھی نہیں رہی اور اس چیز کے اوپر سنب بھی کرتی ہے. تو سر ایسے میں پھر کیا ہوگا, ریبیلیس نہیں ہوں گے بچے؟ آپ نے کبھی ریلے ریس دیکھی ہے؟ یہ ہماری جنریشن ریلے ریس ہے. ہم بھاگتے بھاگتے تھک گئے ہیں, تم نے میرے ہاتھ سے وہ لے لیا. وہ مینٹل ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں, تم آگے بھاگ رہی. بالکل ٹھیک ہے نا. ہم نے اپنا کنٹریبیوشن جتنا کر سکتے تھے وہ کیا. اب آپ کے ہاتھ میں مینٹل آ گیا, انہوں نے اپنا کام کیا. اب ظہیر کشمیری بہت خوبصورت شاعر تھے. میں تمہیں I don't know you like poetry or not, I love poetry. ان کا خوبصورت شعر تھا. ان کا شعر تھا کہ ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب, یعنی ہم جانتے ہیں کہ ہم آخری رات کے حصے کا چراغ ہیں. بہت خوب, کہ آخر تک جلتے رہے. ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب, ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. ارے واہ, ٹھیک ہے. یا فیض صاحب نے جو کہا تھا کہ مختصر کر چلے درد کے فاصلے, جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے. تو یہ ہے کہ اس لڑائی لمبی ہے. اس لڑائی میں ہماری جنریشن نے بہت قربانیاں دی. میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے, انہوں نے اپنی زندگیاں کیریئر تباہ کر دیے اس لڑائی کے لیے, برباد ہو گئے. مطلب جیلوں میں جام ساکی کے بارے میں بتاؤں, بہت بڑا انقلابی ہے, ابھی بھی حیات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے, میرا خیال ہے حیات ہیں. ان کی بیوی تھی, تو ان کو بے نظیر بھی بڑی جاتی تھی ان کے گھر میں. تو ان کی بیوی کو کسی نے جھوٹی خبر دے دی کیا کہ وہ مار دیے گئے. اچھا. اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی اور خودکشی کر لی. ایسی ہارٹ رینڈنگ سٹوریز ہیں قربانیوں کی. تمہاری نسل کے پیچھے وہ ایسی حریت کی کہانیاں ہیں. مثلا کسی کو پتا ہے کیا کہ 16 فروری 1946 کو کہتے ہیں نا پاکستان میں بنایا سی تھے, امریکہ نے بنایا سی تھے, فلانے نے بنایا سی. نو, in 1946 16 فروری ایک جہاز تھا, تلوار جہاز گوروں کا, ٹھیک ہے, برٹش رائل نیوی پہ. وہاں پہ بغاوت کی پیٹی افسر تھا ایس احمد اور مدن سنگھ تھا. وہ جہاز 77 جہازوں پر وہ بغاوت پھیل گئی, ٹھیک ہے, ہڑتال ہو گئی. انہوں نے نیشنل جو لیڈرشپ تھی, گاندھی اور نہرو, ان کو کہا کہ بھائی ہم نے بغاوت کر دی ہے, چلو گوروں کو یہاں سے نکالیں. ان سے غداری کی گئی اور ان کو سزا ہوئی. انہوں نے کالی پٹیاں باندھ کے تو اپنا سرنڈر کیا. تو انہوں نے ایک اعلامیہ لکھا. کیا وہ اعلامیہ یہ تھا کہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے کہ ایک بڑے مقصد کے لیے باوردی مزدوروں کا خون بے وردی مزدوروں کے ساتھ اکٹھا بہا ہے. ہمیں یقین ہے کہ ہماری اس ڈیبیکل کو دیکھ کے, ہماری اس ناکامی کو دیکھ کے آنے والے محنت کش وہ سب کچھ کر جائیں گے, ہمارے اس تجربے سے سیکھ کے سب کچھ کر جائیں گے جو ہم نہ کر سکے. تو میں اسے پازیٹیولی دیکھتا ہوں. کمال. میں اس میں بڑے بڑے چول بھی سن ساری نسل دے جڑے وکے مارکیٹ انج وکے جی میں کوئی شاید ان کو چھوڑ دو, مگر بڑے بڑے عظیم لوگ تھے جنہوں نے قربانیاں دی. جس طرح میں نے آپ جازیوں کی بات کی, یہ جازیوں کی بغاوت کے نام سے جا کے نیٹ پہ دیکھنا, سیلرز ریوولٹ, میں ضرور دیکھنا اور دیکھنا کیا 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 کیا. میں پتا کیا اپنے آپ کو زندہ کیسے رکھتا ہوں, کیسے ایک ایسے مایوس کن دور میں 1991 میں, کیونکہ ہم سوشلسٹ تھے, سوویت یونین ٹوٹ گیا, تو کی مر جائیے, نشے شروع کر دئیے, کیا کریں. تو پتہ نہیں ہو ہی گئے انہوں نے. میں یہ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم ان داستانوں کو یاد کرتے ہیں. اچھا وہ تمہیں یاد ہے وہ جو تھی
وہ امریکہ میں جو جوڑا پھانسی لگا تھا, ہاں جس پہ فیض صاحب نے نظم لکھی تھی, ہم جو تاریخ راہوں میں مارے, کمیونسٹ تحریک چل رہی تھی امریکہ میں, تو وہاں ایک مکارتھی سینیٹر تھا, بڑے بغیرت انسان تھا وہ نا. اور میں تمہیں ایک اور مزے کی بات بتاؤں, یہ جو صدر ریگن تھا نا, یہ ایک اوسط درجے کا ایکٹر تھا, اور یہ ہالی ووڈ میں نا یہ جاسوسی کرتا تھا کہ اے کمیونسٹ جی انہوں پھاڑ لو, کیونکہ کمیونسٹوں کے خلاف کریک ڈاؤن چل رہا تھا. دس از ہاؤ ہی اسٹارٹڈ ہز کیریئر اینڈ اینڈڈ اپ ان دی وائٹ ہاؤس. خیر, پھر تو میں بھی پریزیڈنٹ بن ہی سکتی ہوں. اچھا, اب یہ جو جوڑا تھا, اس کا نام ابھی یاد آ جائے, روزن برگ, اس پہ نظم فیض صاحب نے لکھی. یہ ایک پاکستانی فلم میں گایا بھی گیا, شمی مارا پہ پکچرائز ہوا تھا, یہ انقلابی فلم تھی, ایسی شہید. کیا حسین ان کی آواز اچھا, تھی. اور وہ پھانسی اس وقت یہ لیتھل نہیں تھا, تب میرے خیال میں پھانسی لگاتے تھے امریکہ میں. تو جو تاریخ راہوں میں مارے گئے وہ تمہارے لیے ایک روشن مثال ہونی چاہیے آپ کی جنریشن کے لیے. بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے نا. ارد گرد کمپرومائزز ہوئیں, بغیرتیاں ہوئیں, لوگ وکے, وہ بھی کہانی ساتھ ہی ہے, مگر ساتھ ایک پیرالل حریت کی, قربانی کی بھی تو کہانی چلی نا. اچھا سر, مجھے ایک جاتے جاتے مودی جی کے نام پیغام. نہیں, میں 2 پیغام دوں گا, ایک تمہاری نسل کو, اللہ خیر, اور دوسری مودی صاحب. ہاں, تمہاری نسل کو میں پیغام یہ دوں گا, کسی نے مجھے کہا کہ سر نئی نسل کو پیغام دے, میں کہ بیٹا ساڑھے نقش قدم تو نہ چلنا, کوئی چنگا کام کر جانا. مودی صاحب لیے میرا یہ ہے کہ خیر خیریت نال, مودی صاحب کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ جب ہم اقتدار میں آ کے اقتدار کے ایوان کے ارد گرد ایک دیوار بنا لیتے ہیں کہ اندر اور کوئی نہ آئے, یہ جو دروازہ بند کرتے ہیں نا, یہ خیر خیریت سے گھر جانے کا بھی یہی دروازہ ہوتا ہے. لہذا انجن ہوئے تو انہوں قتل کر کے کٹنا پہ, اے بھی ہو سکتا ہے, you never know. سو یہ ہے. True. Wonderful. سر, جاتے جاتے میرے پیارے جو انڈینز جنہوں نے مجھے بہت پیار دیا, سپورٹ کیا, جو ہمارے عوام ہیں. دیکھیں سر, میں کسی کی ایکٹ کے ساتھ ڈفر کر سکتی ہوں, میں پالیسی کے ساتھ ڈفر کر سکتی ہوں, میں انسانیت کے ساتھ کبھی نفرت نہیں کر سکتی. تو جاتے جاتے جو وہاں ہمارے جیسے اور انسان ہیں, جین زی ہے, جو اس وقت اپنے حقوق کے لیے, اکاؤنٹیبلٹی, اپنے رائٹس کے لیے اسٹینڈ لے رہی ہے, ان کے اوپر سننے میں آ رہا ہے کہ انہیں مارا بھی جا رہا ہے, دھمکایا بھی جا رہا ہے, اینڈ آئی فیل فار دم. ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پہلے تو میں 3 جو لوگ ہیں بڑے, میں ان کا فین ہوں بہت بڑا. ایک تو نصیر الدین شاہ صاحب, ہیٹس آف ٹو یو, آپ بچوں کے ساتھ آئے. راج پرکاش, اور وہ شبانہ اعظمی, وہ تو کیفی اعظمی صاحب کی بیٹی ہیں, فل ٹائمر تھے, انڈر گراؤنڈ رہے, بڑی انہوں نے صحبتیں کاٹی, اور خوبصورت شاعر بھی تھے, بہت اچھے گانے بھی لکھے انہوں نے. تو ہیٹس آف ٹو دیم. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خاک پر آنا, فتح کا جشن وہاں ہی منانا, اور اعلان کر دینا وہ منزل تم نے پا لی ہے کہ جس کی خاطر ہم مارے گئے تھے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ امید ہے, آپ نے بتایا ہے کہ بھارت وہ نہیں ہے جو بھارت مودی ہمیں دکھا رہا تھا, ہمیں آر ایس ایس دکھا رہا تھا. یو آر دی ہوپ اینڈ یوتھ از دی ہوپ, اینڈ آئی ایم ویری پازیٹیو کہ دے ول کریٹ اے نیو ورلڈ, اے بیٹر ورلڈ. ونڈرفل, تھینک یو سو مچ سر. اتنی انفارمیشن اور اتنے مزے کی, مطلب میں نے بہت پوڈ کاسٹ کیے ہیں, آئی ہیو آلموسٹ انٹرویوڈ آلموسٹ آل دا امپورٹنٹ پیپل. جتنا مزہ آج آیا ہے آن اسکرین کہوں گی, پہلے کبھی نہیں آیا. تھینک یو سو مچ فار آل آف یو واچنگ. پاکستان ہو یا انڈیا, دنیا کا کوئی بھی کونا ہو, ہیومینٹی کمز فرسٹ. ایز آئی سی ٹوڈے, انڈیا کے اندر جو ہو رہا ہے اس وقت, it's not about competition, it's more about contribution. میں امید کرتی ہوں کہ وائلنس نہ ہو, اہنسا ہو, there is peace and there is prosperity. اور امید یہ بھی کرتی ہوں کہ پاکستان کی جو جینزی ہے اکسا نہیں رہے, اپنے حق کے لیے بولنا سیکھو. بہت بہت شکریہ.